السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام، اللهم بارك على محمد بعدد من قعد وقام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ انتہائی قابل احترام جاوید اخلاق صاحب، ناظم جماعت اسلامی زون پھلیلی، کارکنان جماعت، ارکان جماعت، دیگر احباب مکرم، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا آنا اپنی مجلس میں کبھی پسند نہ تھا۔ بڑا گناہگار بندہ تھا، نافرمان تھا۔ امام احمد بن حنبل نہیں چاہتے تھے کہ وہ کبھی میری مجلس میں آئے۔ ایک دن جب وہ آیا تو اس نے جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ ان سے چہرہ دوسری طرف کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا حضور ایک بات سن لیں، اس کے بعد اگر چاہے تو ناراض رہیے گا، ورنہ آپ کی مرضی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس شخص نے کہا کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ آج رات جب میں سویا تو میں اپنے گناہوں کے اوپر بڑا شرمندہ تھا، اور بارہا سوچ رہا تھا کہ ان گناہوں کی وجہ سے آپ جیسے امام کی مجلس سے میں محروم رہ رہا ہوں۔ بس یہ سوچتا سوچتا اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اور مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک مجلس ہے کہ جس کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرمائے، اور وہ جو محفل ہے وہ سب کے سب جو لوگ ہیں وہ سب گناہگار لوگ بیٹھے ہوئے، اور ہر گناہگار بندہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور کہتا کہ میں اپنے معاملات پر بڑا شرمندہ ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ میری مغفرت فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ پوری محفل ختم ہو گئی، اور آخر میں جا کر بچ گیا۔ کہنے لگا کہ اس کے بعد میرے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھوں اور آپ سے درخواست کروں کہ میرے لیے بھی جو ہے گناہوں کے بارے میں مغفرت کی دعا فرما دی۔ آخرکار نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خود میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ آپ کیوں نہیں آتے میرے پاس؟ اس نے کہا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حیا آ رہی ہے کہ میرے کندھے پہ اس وقت گناہوں کا بوجھ ہے، میں اس بوجھ کو لے کر آپ کے پاس آؤں، یہ مجھ سے حقیقت میں ہو نہیں پا رہا، یہ مجھے حیا آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے۔
تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کہتا ہے کہ مسکرانے لگے اور فرمایا تیری اسی حیا کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ احباب مکرم، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو اللہ نے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن، ذرا سوچیں کہ میرے کندھوں کے اوپر یہ جو 27 دن گزر گئے ہیں، میں نے اپنے کندھوں کے اوپر کون سی چیزوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے؟ آیا میرے پاس احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کا انبار موجود ہے، یا خدا نہ خواستہ اس رمضان المبارک کی کہیں پہ بے توقیری کر کے، کہیں پہ بے حرمتی کر کے، کہیں پہ اس کا مذاق اڑا کے، کہیں پہ سستی اور غفلت کا مظاہرہ کر کے، کہیں میں نے اپنے کندھوں پر کچھ گناہوں کا بوجھ تو نہیں اٹھایا ہوا؟ اور یہ سارے بوجھ اٹھانے کے باوجود آیا مجھے اس بات کا احساس بھی ہے یا نہیں ہے؟ حقیقت میں یہ جو 2-3 دن ہے، میں بار بار یہ بات کہوں گا، یہ 2 اور 3 دن ہمارے لیے احتساب کے دن ہیں۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے پورا مہینہ ایک نیکیوں کا مہینہ اور اجر و ثواب کا مہینہ دیا ہوا تھا، کہ جس کے اندر بندہ مومن اللہ کے بالکل قریب تھا، اس کے منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند تھی، اس کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ اعلان کر رہے تھے کہ یہ بندہ، میں اس کو اجر دوں گا تو قانون کے مطابق نہیں دوں گا کہ 1 کی 10 اور 10 سے جو ہے 700 گنا۔ یہ جو بندہ ہے نا، یہ مجھے اتنا پیارا ہے کہ میں اس کو اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ یہ جو قربتیں ہیں اللہ اور بندے کے درمیان، یہ چند دن کی مہمان، اور یہ چند دن کے بعد جب یہ ختم ہو جائیں گے، آیا میرا اور آپ کا تعلق وہ اسی طرح مضبوط رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یقیناً رہے گا، اگر میں نے ان دنوں کے اندر اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق کو مضبوط رکھا ہو، اور اگر نہیں رکھا ہوگا تو یقیناً پھر آپ یقین رکھیے کہ پھر وہ تعلق جو ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو ہم آیت نمبر 183 سے 186 تک پڑھتے رہے، مطالعہ کرتے رہے سورۃ البقرہ کی، کبھی روزوں کے حوالے سے، کبھی لعلکم تتقون تقوی کے حوالے سے، کبھی اس حوالے سے کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، کبھی یہ بتانے کے لیے کہ من شہد منکم الشہر فلیصم، جو حاضر ہو اسے روزے رکھنے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہم گفتگو کرتے رہے، اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین نے کیا بتایا تھا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ دیکھو ان روزوں کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تم اپنے سامنے اللہ کو جو ہے بڑا بنانا شروع کر دو، اپنی زندگی کے اندر اللہ کو بڑا سمجھو گے، زندگی کے ہر معاملے میں تمہیں یاد آ جائے گا کہ صبح صادق کے وقت میں نے اپنے اوپر حلال کھانا پینا کیوں حرام کیا تھا، کس صدا پر؟ اللہ اکبر کی صدا پر۔ اللہ نے کہا میں سب سے بڑا ہوں، لہذا میری بات ماننی ہے، حلال کھانا پینا چھوڑنا ہوگا۔ میں نے مان لیا، اے اللہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پورا دن اسی کے اندر گزر گیا، میں اللہ کو بڑا مانتا رہا، افطار کا وقت آ گیا، دسترخوان لگ گیا، ساری چیزیں موجود، ساری نعمتیں موجود، ساری ضرورتیں موجود، طلب موجود، لیکن میرا ہاتھ آگے نہیں بڑھتا۔
میں کس صدا کا انتظار کر رہا ہوں؟ ایک مرتبہ پھر اللہ اکبر، پھر ایک مرتبہ آواز آئے گی اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، وہی اللہ کہ جس کے کہنے پر تم نے کھانا پینا حرام کیا تھا، وہ سب سے بڑا رب اب پھر تمہیں اجازت دیتا ہے لو کھا لو اور پی لو۔ زندگی میں اس روزے کے اندر میں نے اللہ کو بڑا بنایا یا نہیں بنایا؟ یہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوگا، عید کا دن آ جائے گا، ہمیں کہا جائے گا ایک رستے سے جانا، بڑے غور سے وہاں پر بیٹھنا، امام کا خطبہ سننا، اور جب واپس آنا تو دوسرے رستے سے آنا۔ لیکن آپ ذرا سوچئے گا، اس پورے پروسیس کے اندر گھر سے نکلنے سے لے کر واپس گھر آنے تک ایک ایسی چیز ہے جو میں اور آپ مسلسل پکارتے رہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ۔ میرے بندو، بھولنا نہیں ہے کہ جس اللہ کو تم نے رمضان میں بڑا بنایا تھا، ایسا نہ ہو کہ خوشی کا دن آیا ہے تو تم بھول جاؤ کہ اب کون بڑا ہے، اب کہیں میری خواہشات تو بڑی نہیں ہے، اب کہیں میری رسم و رواج تو بڑی نہیں ہے۔ اب خوشی کے موقع پہ بھی کس کو بڑا بنانا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وَلِتُكَبِّرُ اللہ۔ معاشرے کے اندر فقط ایک نعرہ گونجنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اے اللہ تو بڑا ہے۔ میرے گھر کے اندر کون بڑا ہے؟ اے اللہ تو بڑا ہے۔ میرے گلی محلے میں کون بڑا ہے؟ اے اللہ تو بڑا ہے۔ میرے ایوانوں کے اندر کون بڑا ہے؟ اے اللہ تو بڑا ہے۔ عدالتوں میں کون بڑا ہے؟ اے اللہ تو بڑا ہے۔ اگر یہ پریکٹس نہیں ہوتی اس رمضان کے بعد تو یقین جانیے پھر وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا، یاد رکھیے گا نیکی کے علاوہ ہر کام جھوٹ ہے، کیونکہ وہ اللہ نے آپ کو نہیں کہا اس کے کرنے کا۔ شیطان جو بتاتا ہے آپ کو کیا بتاتا ہے؟ جھوٹ بتاتا ہے۔ تو جس گناہ کو بھی کریں گے وہ حقیقت میں کیا ہے؟ جھوٹ ہوگا۔ من لم یدع قول الزور والعمل به، اور جھوٹی باتوں پہ عمل کرنا اگر کوئی نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ، اتنا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات، اس کو میری کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرے بندے کی زبان سوکھ گئی، میرا بندہ پیاس سے نڈھال ہو گیا، میرا بندہ بھوک سے نڈھال ہو گیا، دیکھو میرے بندے نے میری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، حلال چھوڑ دیا۔ اللہ کو اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہو۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ اگر عبادات کے نتیجے میں ہمیں نتائج حاصل نہیں ہو رہے، اس کے اثرات اور اس کا امپیکٹ میری اور آپ کی زندگی پر نہیں آ رہا، سمجھ جائیں میری اور آپ کی عبادتوں کے اندر کھوٹ موجود ہے۔ یہ جو ہم دو ایکسٹریم لیول پہ بات کرتے ہیں نا کئی مرتبہ، ایک کہتے ہیں جناب حقوق اللہ ہی سب کچھ ہے، اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ اس کا تو جواب دے دیں گے، اصل حقوق العباد ہی کو دیکھتے رہیں۔ نہیں، دونوں چیزیں ہی بڑی اہم ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ نماز، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بندہ کس سے رک جاتا ہے؟ برائی سے اور بے حیائی سے رکتا ہے، اور بے حیائی بندہ نماز میں نہیں کر رہا ہوتا، اصل اس کے اثرات کہاں پہ آتے ہیں؟ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں۔ کہ بندہ ایک مرتبہ اللہ کے گھر سے نکلے اور یہ سوچے
کہ یار میں ظہر کے بعد ابھی نکلا ہوں، مجھے واپس بھی تو آنا ہے نا اثر پر. اب میں جب آؤں گا تو میں کس منہ سے اللہ کو جو ہے یہاں پر آؤں گا کہ میں یہ گناہ کر کے آیا ہوں. وہ جو حیا کی بات ہماری شروع میں ہوئی تھی، اس حیا کے اگر یہ آ گیا میرے اور آپ کے دلوں کے اندر کہ اللہ رب العالمین کو کہ میں کیا منہ دکھاؤں گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہ تو چھوٹی ہی جگہ ہے نا کہ بندہ ظہر کے بعد سوچے کہ اثر پہ کیا چہرہ لے کر جاؤں گا، اور اثر کے بعد سوچے مغرب پہ کیا چہرہ لے کر جاؤں گا. وہ جو قرآن کی آیت ہے نا، وَخُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، اپنے آپ کو بڑا بناؤ سنگھار کر کے پھر مسجد جایا کرو. ایسے نہیں کہ بس جو آئے کپڑے پہنے اور پہنچ گئے، اور جب رات کو دعوت ہو کہیں پر تو جناب سب سے اچھا سوٹ نکالو، کوئی خوشبو بھی نکالو، اور بال بھی اچھے ہونے چاہیے، اور صبح جب نکل رہے ہیں جو پہنے ہوئے تھے کپڑے اٹھ کر آ گئے، وہی منہ اٹھا کر آ گئے. وہ ہمارے مرحوم عبد الغفار عزیز صاحب ہوتے تھے، اللہ ان کی بے پناہ مغفرت فرمائے. بڑی پیاری ان کی ادا ہوتی تھی کہ وہ مسجد کے گیٹ پر آ کے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے اور پھر آئینہ نکالتے، اپنا چہرہ دیکھتے، کنگھی نکال کے بال صحیح کرتے، اپنی داڑھی صحیح کرتے، دوبارہ ٹوپی کو صحیح کرتے، اور پھر جو ہے اندر داخل ہوتے. ہمارے منصورہ کے دوست تھے، منصورہ لاہور کے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب ان سے ہم نے پوچھا کہ محترم یہ ہر نماز پہ آپ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی اللہ کا حکم ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، جب مسجد میں داخل ہونے لگو تو اس سے پہلے کیا کر لو، اپنے آپ کو خوب بناؤ اور سنگھار کر لو. یعنی آپ دیکھیں احساس کہ بندہ جو ہے داخل ہونے سے پہلے اس کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ میں کس کے سامنے جو ہے جا رہا ہوں. اس لیے معزز سامعین کرام، یہ روزے 30 روزے، اللہ کرے 30 ہو جائیں، 29 بھی ہوں گے، پھر بھی انشاءاللہ 30 کا ہی ثواب ملے گا. تو یہ جو روزے ہیں یہ گزر جائیں گے. اس کے بعد مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ چھٹی ہے. یعنی جیسے ہی چاند نظر آئے جیسے ہی چاند نظر آئے تو ہم فوری طور پر جیسے رش لگ جاتا ہے نا کہ جناب اب تو ہم کیا ہو گئے، آزاد ہو گئے. نہیں، اب ہم نے رمضان کے بعد پورے زندگی کا پورے 11 مہینے کا روزہ رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ پورے 11 مہینے کا روزہ رکھنا ہے. اور کیسے رکھنا ہے؟ کہ اگر اللہ کی خاطر رمضان المبارک کے اندر ہم نے حلال کھانا پینا اللہ کی خاطر چھوڑا تھا، اب 11 مہینے کے اندر ہم اسی اللہ کی خاطر کیا چھوڑ دیں گے؟ ساری وہ چیزیں چھوڑ دیں گے جو اللہ نے ہم پر کیا کی ہیں؟ حرام کی ہیں. یہ کیا ہو جائے گا؟ 11 مہینے کا ہمارا روزہ ہو جائے گا. تو تیار ہے انشاءاللہ یہ روزہ رکھنے کے لیے؟ یہ پوری زندگی کا روزہ ہے کہ اگر حلال کھانا پینا اللہ کی خاطر چھوڑ دیا تو اب پوری زندگی ہم نے وہ ساری چیزیں چھوڑنی ہیں جو اللہ نے ہم پر کیا کی ہیں؟ حرام کی. کئی مرتبہ ہم پر بڑا بھاری لگتا ہے کہ جناب حرام چھوڑ دیں، کئی فائدے ہیں، کئی چیزیں ہیں، لوگ فائدے بھی بتاتے ہیں، لیکن آپ ذرا سوچیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کیا کیا گیا تھا؟ جنت میں کہا گیا پوری جنت کی سیر کر لو، کھاؤ پیو، فقط سامنے جو درخت ہے نا ایک درخت کو نہ چھونا. اور شیطان نے اسی کے بارے میں کہا کہ اسی کے اندر فائدہ ہے. تو حقیقت میں حرام چیزیں کتنی ہوتی ہے؟ بہت تھوڑی سی ہوتی ہے، چند ہوتی ہے جن سے ہمیں کیا کیا گیا ہے؟ روکا گیا ہے. لیکن شیطان ہمیں کہتا ہے کہ نہیں نہیں، اس کی کے اندر کیا ہے؟ بڑا فائدہ ہے، اسی میں مزہ ہے، بس اس کو ہرانا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رمضان کی برکت سے ہمیں پوری زندگی کا روزہ رکھنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.